تو آپ کم از کم 350 کا تھریش ہولڈ رکھیں، زیادہ سے زیادہ تھوڑا بندہ لیول اپ کر لے، جو کا دے دے، جو 800 روپے ہے، اور تھوڑا لیول بندہ اوپر کر لے، کشمش کا دے دے، پھر کھجور کا دے دے، پھر اجوا کھجور کا دے دے، آپ اپنی افورڈیبلٹی کے حساب سے۔ اگر 3 لاکھ والا آئی فون لیا ہے اور 300 والا صدقہ فطر دیا ہے تو یہ تو تضاد ہے کہ میری ذات جب آتی ہے تو میں 3 لاکھ کا آئی فون لیتا ہوں، جب اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو میں 300 میں اپنی جان چھڑاتا ہوں۔ تو یہ مناسب نہیں ہے۔ آئی فون لینے سے قبر کے اندر 700 گنا اضافے کے ساتھ آپ کو یہ مال یا نیکیاں نہیں ملنے والی، نہ دنیا میں نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے، احادیث کا اعلان ہے، تم 1 روپیہ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 700 گنا تک تمہیں عطا فرما سکتا ہے، جیسا بندے کا اخلاص ہو۔ صدقہ فطر ان کو دے سکتے ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اپنے بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بہن کو دی جا سکتی ہے، صدقہ فطر بھی ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح چچا، خالہ، ماموں، پھپھو، ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اپنے داماد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بیٹی کو نہیں دی جا سکتی، بیٹے کو نہیں دی جا سکتی، لیکن داماد کو دی جا سکتی ہے، بہو کو دی جا سکتی ہے، ساس اور سسر کو دی جا سکتی ہے۔ صدقہ فطر میں بھی سب سے اولین ترجیح آپ کے رشتہ دار ہیں۔ رشتہ داروں کو سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ اگر رشتہ دار آپ کے زبردست انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، کوئی بھی 25,000 والا نہیں ہے آپ کے رشتہ داروں کی لسٹ میں، پھر آپ دے دیں، باہر کہیں بھی دینا ہے۔ لیکن اگر آپ کے رشتہ داروں میں آپ کو لگتا ہے کہ یار فلاں پھپھو کا بیٹا 25,000 تنخواہ والا ہے، آپ پوری فیملی کا صدقہ فطر جمع کریں، اپنے بھائی کی فیملی کا صدقہ فطر جمع کریں، اپنی بہن کی فیملی کا صدقہ فطر جمع کریں، 10,000 کا لفافہ بنائیں، جا کر دے کر آ جائیں۔ ساری زندگی کے صدقہ فطر ایک طرف، اور پھپھو کے بیٹے کو دیا ہوا یہ صدقہ فطر بہت زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں 2 ثواب عطا فرماتا ہے، ایک صلہ رحمی کا ثواب اور دوسرا خرچ کرنے کا ثواب۔ انجان کو دیں گے 1 ثواب، اپنے خونی رشتوں کو دیں گے 2 ثواب۔ تو باہر بھی دینا چاہیں دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے۔ صدقہ فطر واجب ہے، عمر بھر اس کا وقت ہے، پوری زندگی وقت ہے، کبھی بھی قضا نہیں ہوتا۔ جیسے زکوٰۃ قضا نہیں ہوتی، ویسے صدقہ فطر بھی قضا نہیں ہوتا۔ افضل یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے بندہ دے۔ کس پر لازم ہے؟ مالک کے نصاب پر، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر کوئی بھی مال ہو۔ 1,34,000 روپے آج کل ریٹ ہے، اس کے سے زیادہ کیش پڑا ہوا ہے، سونا پڑا ہوا ہے، چاندی پڑی ہوئی ہے، گھر میں LED پڑی ہوئی ہے 2-2 لاکھ روپے کی، 2-2 لاکھ روپے کا موبائل ضرورت سے اضافی پڑا ہوا ہے، ٹی وی تو ضرورت میں آتا نہیں ہے۔ تو اگر ضرورت سے زیادہ اس کی حاجت اصلیہ سے زیادہ 1,34,000 کا کوئی بھی مال اس پر ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اور اس میں بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ بالغ پر ہے، نابالغ کے بعد اربوں روپے بھی ہوں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ صدقہ فطر نابالغ پر بھی لازم ہے۔ اگر نابالغ کو بھی گفٹس میں 1,34,000 سے زائد رقم اس کی ملکیت میں ہے تو نابالغ کے مال سے بھی ابا جی صدقہ فطر نکالیں گے۔ اگر بچے کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو بچے کا صدقہ فطر ابا پر لازم ہوتا ہے، اگر ابا انتقال کر گئے ہیں تو دادا پر لازم ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، آپ اگر گھر کے سربراہ ہیں تو گھر میں جتنے چھوٹے چھوٹے بچے گھوم رہے ہیں، 1 دن کے بچہ بھی ہو، اگر عید الفطر سے 1 دن پہلے پیدا ہوا ہے، اس کا صدقہ فطر بھی ابا پر لازم ہے، اگر ابا اس کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ مکے کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے۔ اتنی تاکید کہ مکے کے بازاروں میں حضور نے اعلان فرمایا، اور بعض مسلمان مہنگے مہنگے موبائل رکھے ہوئے، لیکن صدقہ فطر کے حوالے سے وہ شعور ابھی تک حضرت کو نہیں آیا کہ یہ بھی واجب ہوتا ہے۔ ہم نے تو سنا تھا یار، پتہ نہیں واجب ہوتا ہے نہیں ہوتا، کتنے سالوں سے نہیں دیا، 20 سالوں سے تو ہم نے کبھی توجہ بھی نہیں کی۔ بھئی مرنے سے پہلے پہلے جتنے سالوں کا نہیں دیا وہ دے دیں، ورنہ یہ آخرت میں گرفت ہوگی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا رہتا ہے جب تک وہ صدقہ فطر نہ ادا کر دے۔
صدقہ فطر ادا کریں گے آپ کے روزوں کو ایکسیپٹنس ملے گی، ورنہ یہ معلق رہیں گے، اللہ نے چاہا قبول کر لیا، اللہ نے چاہا رد کر لیا۔